نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمائر کی بات چل رہی تھی، وہ ضوابط جو ان ضمائر کے متعلق تھی. اب تین ضابطوں کو کل ہم نے ذکر کیا تھا. پہلے ضابطہ جو تھا ان ضمائر کے ترکیب کے حوالے سے وہ قائد ضابطہ تھا کہ یہ ضمائر ترکیب میں کیا واقع ہوں گے. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوں گے. شکل نمبر 1 والی ضمائر یہ کبھی مبتدا، کبھی خبر، کبھی فاعل، کبھی تاکید، اور یہ ہمیشہ مفعول بھی، اور یہ کبھی مفعول بھی، کبھی حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور کبھی مجرور. دوسرا ضابطہ کہا تھا کہ فاعل اسم ظاہر کی صورت میں ضمیر کو ہٹا دیا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور ضابطہ ان ضمائر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا. آج ضابطہ نمبر 4 پڑھیں گے، اور ضابطہ نمبر 4 جو ہے وہ ان ضمائر میں سے اس ہا ضمیر کے متعلق ہے. اس ہا ضمیر کے متعلق ہے. وہ اس ضمیر کے حرکات کے حوالے سے ہے کہ ان پر زبر زیر پیش 3 حرکات میں سے کون سی حرکت آئے گی. اور دوسری بات اس کے پھر اس حرکت کے اشباع اور عدم اشباع کے حوالے سے. اشباع کا مطلب ہے کہ اس کے جو حرکت ہے ان کو کھینچ کر پڑھی جائے، اور عدم اشباع کا مطلب ہے کہ ان کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. آتے ہیں پہلی طرف حرکت کی طرف کہ اس پر حرکت زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا. تو اس کے لیے پہلا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ما قبل کسرہ یا ساکنہ نہ ہو تو مکسور ہوگا. اگر ہا ضمیر ہے، یہ ہاں اس سے پہلے کسرہ یا ساکنہ، اگر اس سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہو تو اس پر کسرہ والا اعراب آئے گا. تو یہ حالت جو ہے یہ مکسور ہوگا. مکسور یعنی اس پر کسرہ آئے گا، اس پر زیر ہوگا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تو یہاں پر فاخرج به، تو یہاں پر بھی میں یہ ہاں ہے، اس سے پہلے حرف با جو ہے اس پر کسرہ آیا ہے، لہذا اس پر کسرہ ہوگا. کیونکہ ہم نے کہا تھا اگر ما قبل کسرہ ہو یا ساکنہ، تو یہاں پر کیا ہے، ہا سے پہلے با حرف پر کسرہ ہے تو اس پر بھی کسرہ آئے گا، یعنی زیر بھی. اسی طرح اگر اس سے پہلے ہاں سے پہلے یا ساکنہ ہو، یا ساکنہ، تو اس صورت میں بھی اس پر زیر آئے گا، کسر آئے گا، یہ مکسور ہوگا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو یہاں پر الیہ ترجعون، اس ہاں پر کسر آئے گا. کیونکہ اس کے شروع میں یائی ساکنہ ہے. کیا ہے؟ یائی ساکنہ، تو اس پر کسر آئے گا. ایک منٹ اچھا، لیکن بعض صورتوں میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پر سورہ کاف کی آیت نمبر 63
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه यहाँ पर इस हा ज़मीर से पहले या साकिना है, लेकिन यहाँ पर कसरा नहीं आएगा, तो इस जगह पर ये कायदा जो है, ये कायदा काम नहीं करेगा, ये कायदा नहीं चलेगा, मतलब ये मुस्तस्नायात है इनमें से। इसी तरह सूरह फतह की आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा अलैहि अल्लाह। यहाँ पर हा ज़मीर से पहले या साकिना है, लेकिन फिर भी इस पर कसरा नहीं है बल्कि क्या है, पेश है, तो इस सूरत में भी ये कायदा काम नहीं करेगा। इसी तरह सूरह शुअरा की आयत नंबर 36, क़ालू अर्जिह व अख़ाहू वबअथ फ़िल मदाइनि हाशिरीन, तो यहाँ पर अर्जिह, क़ालू अर्जिह, यहाँ पर हा से पहले कसरा है, और हमने कहा था कि अगर इस हा से पहले कसरा हो या साकिना तो मकसूर होगा, इस पर ज़ेर आएगी, लेकिन यहाँ पर इस हा से पहले जीम का लफ्ज़ है, हरफ है, और जीम पर कसरा है, लेकिन ये फिर भी इस पर ज़ेर नहीं है बल्कि इस पर सुकून है, ये हा क्या है, साकिन। ये चंद सूरतें हैं जो इस कायदे से मुस्तस्ना है। इसी तरह सूरह नमल की आयत नंबर 28, इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन, तो यहाँ पर फ़अल्क़िह, यहाँ पर हा से पहले काफ हरफ है और इस पर कसरा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हा जो है ये मकसूर नहीं है बल्कि क्या है, साकिन है, तो ये वो सूरतें हैं जो इस कायदे से मुस्तस्ना है, ये कायदा इस ज़मीर के मुतालिक है और इस कायदे से ये चंद सूरतें मुस्तस्ना है। इसी तरह अगर कसरा भी न हो या साकिना भी न हो तो फिर मज़मूम होगा, यानी इस हा ज़मीर से पहले न कसरा भी न हो और या साकिना भी न हो, तो इस सूरत में इस पर पेश आएगा, मिसाल के तौर पर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7, हुवल्लज़ी अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात, तो यहाँ पर मिन्हु में हु पर क्या है, पेश है, क्योंकि इसके शुरू में न कसरा है, क्योंकि यहाँ पर सुकून है, साकिन है, और न कसरा है और न या साकिना है, और न कसरा, तो उस सूरत में ये मज़मूम होगा, तो इस पर मिन्हु आयातुम मुहकमात। इसी तरह सूरह शुअरा की आयत नंबर 36, क़ालू अर्जिह व अख़ाहू वबअथ फ़िल मदाइनि हाशिरीन, अख़ाहू, अब यहाँ हा ज़मीर जो है इस पर क्या है, इस पर पेश है, क्यों पेश है, क्योंकि इसके शुरू में न कसरा है और न या साकिना है बल्कि क्या है, अलिफ है, तो इस लिहाजा इस पर पेश आएगा। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 143,
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. اب یہاں پر اس ہا ضمیر پر پیش آئے گا. کیوں پیش آئے گا؟ کیونکہ اس کے شروع میں واو ساکن ہے، یعنی نہ کسرہ ہے اور نہ یاء ساکنہ، بلکہ واو ساکن ہے. اور یہاں پر بھی واو کیا ہے؟ واو ساکن ہے. اس سے پہلے ہا سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ یاء ساکنہ، لہذا ہو ضمیر پر کیا آئے گا؟ پیش، یعنی ضمہ. یہ مضموم ہوگا. اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اب لہ الملک میں اس ہا پر پیش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں نہ کسرہ ہے اور نہ یاء ساکنہ، کیونکہ اس کے شروع میں لام مفتوحہ ہے، یعنی اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. لہذا اس میں یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مضموم ہوگا. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. تو یہاں پر رسولہ یہاں پر پیش ہے. کیوں پیش ہے؟ کیونکہ اس ہا سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ یاء ساکنہ، لہذا اس پر پیش آئے گا. کیا آئے گا؟ پیش. اسی طرح لیکن یہ قاعدہ بھی ایک جگہ پر کام چھوڑتا ہے، اس جگہ پر یہ قاعدہ نہیں چلتا، اور وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَيَتَّقْهِ. اب یہاں پر نہ اس سے پہلے کسرہ ہے، کیونکہ قاف کیا ہے؟ ساکن ہے، اس پر سکون ہے. نہ اس ہا سے پہلے کسرہ ہے اور نہ یاء ساکنہ، لیکن یہ پھر بھی مضموم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مکسور ہے. کیا ہے؟ مکسور ہے، یعنی اس پر کسرہ ہے. لہذا یہ قاعدہ اس جگہ پہ کام نہیں کر گیا. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، اشباع اور عدم اشباع کی طرف. اشباع اور عدم اشباع کا مطلب ہے کہ لفظ کو کھینچ کر پڑھنا، کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا. مثال کے طور پر لہو، اب الٹا پیش لہو. کیا؟ لہو. تو کن صورتوں میں اس ہا ضمیر میں اشباع ہوگا اور کن صورتوں میں اشباع نہیں ہے؟ تو اس کے قاعدہ یہ ہے، اگر ما قبل و ما بعد متحرک ہو یا ضمہ ہو، ما قبل یا ما بعد متحرک ہو یا ضمہ ہو، تو اس صورت میں اشباع ہوگا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہاں پر اس ہا ضمیر سے پہلے با ہے، من ربہ، اس پر کسرہ، یہ بھی کیا ہے؟ متحرک. والمؤمنون پر فتحہ ہے، یہ بھی متحرک. لہذا اس صورت میں اس میں اشباع ہوگا، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھی جائے گی.
من رب یعنی کھڑی زیر من ربه والمؤمنون من ربه والمؤمنون من ربه والمؤمنون پڑھنا غلط ہے بلکہ من ربه والمؤمنون. تو یہاں پر اشباہ ہے یعنی زیر کو اس زیر کو ہم نے کھڑی زیر بنا دی. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ رسولہ احق. تو اب یہاں پر اشباہ اس ضمیر میں اس حرکت میں اشباہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے پیش متحرک اور اس کے بعد کیا ہے حمزہ احق. یہ بھی متحرک اور یہ بھی متحرک لہذا اس کے ماقبل اور ما بعد دونوں متحرک ہے تو اس صورت میں اس میں اشباہ ہوگا یعنی اس کو کھینچ کر پڑھی جائے گی. اسی طرح اگر پہلے ضمہ ہو ما قبل و ما بعد متحرک ہو نمبر 1. دوسری بات کہ اس سے پہلا صرف کیا ہو مضموم ہو اس پر ضمہ ہو. مثال کے طور پر اللہ بریء من المشرکین ورسولہ آپ صرف اس کو لے لیں تو یہاں پر آپ نے اس میں اشباہ ہوگی. اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں جو حرف ہے اس پر پیش آیا ہے. کیا آیا ہے؟ پیش یعنی ضمہ. اور اگر ما قبل و ما بعد ساکن ہوں ما قبل و ما بعد ساکن ہوں تو پھر اس صورت میں عدم اشباہ یعنی شروع میں کیا ہو ساکن یا بعد میں. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 هو الذی اشباہ ہے. اور اگر ما قبل و ما بعد ساکن ہوں تو اس میں عدم اشباہ ہے. کیا ہے؟ عدم اشباہ منہ. کیا ہے؟ اس میں عدم اشباہ ہے. ما قبل و ما بعد ساکن ہو تو اس میں کیا ہے عدم اشباہ یعنی اس کو کھینچ کر نہیں پڑھی جائے گی کھینچ کر نہیں. منہ آیات محکمات پڑھنا غلط ہے بلکہ منہ آیات محکمات. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. يعلمه الكتاب. تو یہاں پر يعلمه یہاں پر اس کے ما بعد والے جو ہے وہ کیا ہے ساکن ہے. ما بعد والے ساکن ہے. يعلمه الكتاب. تو یہاں پر اشباہ نہیں ہے بلکہ عدم اشباہ ہے. کیا ہے؟ عدم اشباہ. البتہ یہ قاعدہ ایک جگہ پر کام نہیں کرتا ایک جگہ پر یہ قاعدہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہاں پر اس سے پہلے کیا ہے یا ساکنہ ہے. کیا ہے؟ یا ساکنہ ہے لیکن اس میں پھر بھی اشباہ ہے یعنی کھڑی زیر ہے. اس میں اشباہ ہے. ہم نے کہا اگر ما قبل و ما بعد ساکن ہو ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو اس صورت میں پھر اشباہ نہیں ہے بلکہ عدم اشباہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ صورت اس سے کیا ہے مستثنا ہے. فیہ مہانہ پڑھنا غلط ہے بلکہ فیہ مہانہ. یہ تھا قاعدہ نمبر 4. انشاءاللہ کل پڑھیں گے قاعدہ نمبر 5 پھر 6واں 7واں اور 8واں پھر اس کے بعد مرج کی بات کریں گے. پھر انشاءاللہ ضمائر کی بات سے ہم فارغ ہوں گے اور اگلا اشارات اس میں غیر متمکن کے اقسام ثمانیہ میں سے کوئی دوسری قسم شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.